ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک پیٹ میں جنم لیا ہوتا ہے۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکی وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ بس کوئی ہی سمجھتا ہے۔ رہنے دو کہ اب تم بھی مجھے پڑھ نہ سکو گے، برسات میں کاغذ کی طرح بھیگ چکا ہوں۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ شک ایسی بیماری ہے جو انسانی سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا کہ لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ جو لوگ امید اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے۔ زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درد مر جائے۔ زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر پھر خود تمہارے پاس آئے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں، غیرت مند ہونا لازمی ہے۔ صحت کی دیوار نے تبدیل رشتے کر دیے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس رکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھنا ہجوم میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ زندگی میں اچھے برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ اپنی زندگی پر پہر نہ کرے، نہ ذکر کرے، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کرے۔ ادب کی بات ہے، ورنہ منیر سوچو تو جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے۔ کوئی تک چکا ہے سفر سے، کوئی ہار چکا ہے خود سے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولے۔ میرے رب تیرے فیصلوں پر شکوہ نہیں، پر تھوڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی کامیابی کو فجر کی نماز میں تلاش کیا کرو۔ پریشان ہونے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مسکرائیے کہ آپ جیسا پھول افسردہ ہونے کے لیے نہیں ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ دن عید کے جب قریب دیکھے، میں نے اکثر اداس غریب دیکھے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج زوال تو زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے کہا بہت پریشان ہوں اور دل میں بے سکونی ہے۔ جواب آیا صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ برے علم سے بے خبر ہونا بہتر ہے۔
مطلب ہے تو ذکر ہے، ورنہ کس کو کس کی فکر ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات اللہ کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تم درد دے کر بھی اتنے اچھے لگتے ہو، خدا جانے تم ہم درد ہوتے تو کیا ہوتے۔ گر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن ہوں۔